درود پڑھے بغیر کسی مسلمان کی نماز اس مختصر سے خطبے کے بعد میں آپ کی محترم خدمت میں عرض کروں آج مجھے بڑا شدید قسم کا نزلہ ہوا. میں نے تو خوراک دوا بھی کھا لی وہ فائدہ ہوا سینکڑوں چھینکے آدمی نزلہ ہو گیا. غالباً یہ چھینکے اس لیے آئی ہیں دماغ میں اگر کوئی گرد و غبار ہو تو صاف اور صفائی دماغ کے ساتھ آج آپ کے سامنے مختصر سی صاحبال آپ حضرات اس حیثیت سے مستحق کے مبارکباد آپ نے ایک ایسے امام کے سلسلے میں یہ اجتماع کیا ہے جسے امام ماننے والے بھی بھولے بیٹھے. یہ واقعہ ہے کہ بھولے بیٹھے اتنا غافل ہوئے ہیں اس امام سے کہ اخبار نے آج ولادت امام حسین دیا. یعنی حسن کا نام ذہن میں ہی نہیں. حالانکہ حسن اور حسین نے یہ فرق کہ پورے 10 سال حسین نے حسن کو اپنا امام اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی حسن نے حسین کو امام یہ ان کے تحت امامت ہے. یہ فرق ہے حسن میں اور حسین. حسین کے لفظی معنی بھی یہی ہے چھوٹا حسن. حسن بڑے ہیں ہر بات میں بڑے ہیں. حسین چھوٹا. یہ مجلس ضرور ہوں اس لیے کہ ہم شیعان اثنا عشری ہم 12 شیعان اثنا عشری ہمیں پورے 12 کے حالات پورے معلوم ہونا چاہیے. ہے نہیں یعنی اثنا عشری ہے نا مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی اس دینی درسگاہ میں جسے مجلس کہتے ہیں اس میں جو ہمارا درس خارجی ہوتا ہے جسے سننے آپ رات کا آرام اور دل کا چین چھوڑ کے آ کے بیٹھتے ہیں بچے جوان بوڑھے اس درس میں جو نصاب ہے وہ 12 کی سوانح عمر سے پورا نہیں کرتا. یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ آپ کی عمر گزری مجلس سے سنتے ہوئے اور انشاءاللہ آئندہ سنتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے؟ بولو بھائی پتہ ہے آپ ہیں؟ کہو نہیں. صاف کہیں نہیں ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ شہادت کون سی ہے؟ کہو نہیں. ان تمام نہیوں کے بعد اپنے کو اثنا عشری کہنا غلط بات ہے کہ نہیں؟ پورے 12 کی یہ جو موٹی موٹی سوانح عمری ہے یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے. ہر فرد بشر کو پتہ ہونا چاہیے. سمجھے نا صاحب؟ تو آج آپ نے بہترین سلسلہ شروع کیا ہے کہ بس ذکر تذکرہ امام حسن علیہ السلام کی مجلس کی. اسی طرح آپ باقی ائمہ کے نام منسوب کر کے مجالس کیا کریں اور پڑھنے والوں کو چاہے وہ مولوی صاحبان ہوں یا ذاکرین کرام ہوں یہ مجبور کر دیں کہ آج ہماری اس موضوع پہ مجلس ہے. چاہے آپ گھنٹہ پڑھیں چاہے 10 منٹ مگر پڑھیں اس موضوع پہ. اس سے باہر کی بات ہم نہیں سنیں گے. ہم تب آپ کو جا کر یہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. سمجھے نا صاحبان؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو خوش رکھے. آپ صلوات پڑھیں. میں بات شروع
بزرگان گرامی، کسی انسان کی انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے، سب سے بڑی عزت یہ ہے، کسی انسان کی انسان ہونے کے بعد۔ یہ لفظ انسان ہونے کے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان ہونا بھی بڑی عزت ہے، یہ معمولی عزت نہیں ہے کسی کا انسان ہونا۔ سمجھے، اولاد آدم ہونا اور بات ہے اور انسان ہونا اور بات ہے۔ کسی میں انسانیت ہو یہ خود بذات ہی بہت بڑی عزت و فضیلت ہے۔ کسی کا انسان ہونا بہت ہی بڑی عزت ہے، انسان ہونا۔ تو جس کو خدا نے عزت انسانیت عطا فرمائی ہے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان ہے، تو انسان کے لیے سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو اپنے پیدا کرنے والے۔ جتنا زیادہ قرب ہوتا رہے گا اتنی ہی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل ہو۔ اپنی نیت میں آپ یہی لفظ کہتے ہیں نا، قربتاً الی اللہ۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں قرب حاصل ہو اللہ سے۔ تو جتنا جتنا کسی کو قرب حاصل ہوتا رہے گا اتنی ہی اس کی عزت بڑھتی رہے گی۔ قرب سے مطلب یہاں قرب جسمانی نہیں، جسمانی ہے اس سے اللہ کے قریب ہم جا سکتے ہی کہاں جائیں گے؟ بتاؤ بھائی، اللہ کے قریب جسمی حیثیت سے ہم کہاں جائیں گے؟ اور جسمی حیثیت سے کسی کے قریب رہنے، بیٹھنے، اٹھنے، سونے، جاگنے، مرنے، دفن ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک دل صاف نہ ہو بتائیے جسم میں کیا کرنا ہے؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ قرب جو ہے جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جسمانی نہیں۔ اس قرب کے لیے اہل اللہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کی بڑی تشریحیں کی ہیں۔ ان تشریحوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، اگر تو مقرب بننا چاہتا ہے اللہ کا تو تخلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کر۔ کہنے کو ایک لفظ ہے اور بحث کرنے کو سمندر ہے۔ اللہ جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر۔ اب یہی وہ لفظ ہے جس کے کہنے سے کفر کے فتوے لگتے ہیں، زندیق و ملحد بنتا ہے آدمی، اسی فقرے سے مومن کامل اور انسان اعظم بنتا ہے۔ اور شرم کرو، اللہ جیسی صفت تم میں آ سکتی ہے تو ہو نہیں سکتا۔ یہی کہ ہم اللہ کے اخلاق جیسی، یہ بتاؤ میرے سامنے تم سو تو نہیں جائے سو رہے تھوڑے تھوڑے اچھا بھائی، تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارا رازق کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اتنے بڑے مجمع میں سے ایک یا دو آواز آئی ہے اللہ۔ میں پوچھتا ہوں بھائی تمہارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ رازق ہی کو منشور بنا کر الیکشن سے فیصلہ کرائے کہ رازق کون ہے تو اللہ کی ضمانت میں ضبط ہو جائے تو میرا کون ہے رازق کے لیے؟ اللہ۔ حالانکہ کسی کو رزق ملتا ہے نوکری کے ذریعے، کسی کو رزق مل رہا ہے دکان کے ذریعے، کسی کو رزق مل رہا ہے ذمہ داری کے ذریعے، کسی کو رزق مل رہا ہے اور ذرائع، مگر رازق اللہ ہے یا نہیں؟ میں دکان سے میں کما کے لاتا ہوں، نوکری سے میں کما کے لاتا ہوں، ملازمت سے میں کما کے لاتا ہوں، وکالت سے میں کما کے لاتا ہوں، مولویت سے میں کما کے لاتا ہوں، اور تمہارا خدا بھلا کرے اور سینکڑوں ذرائع ہیں کمانے کے، اور دیتا کون ہے کہ اللہ۔ حالانکہ ان چیزوں سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے
اتنا کریم ہے اللہ، اتنا صاحب کرم ہے اللہ کہ ہم محتاجوں کو دینے کے لیے سامنے آتے نہیں دیتا، شے کا پردہ ڈال دیتا ہے کہ شرمائیں، کہیں تجارت کا، کہیں زراعت کا، کہیں کسی کے ایک چیز سے تو پڑھا ہی جاتا، پڑھا ہی جاتا۔ پتا ہے چھوڑو، یہ باتیں اس آج کی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج موضوع امام حسن ہے، یہ باتوں کے لیے آج کبھی نہیں ہے، یہ چیزیں پھر کبھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کا اخلاق کیا مطلب کہ تم بھی اگر کسی کو کچھ دینا چاہو، سمجھے، اس طرح دو کہ جسے تم نے دیا ہے وہ شرماؤ نہیں، پردے سے دو۔ یہ تخلق باخلاق اللہ ہے۔ مثالوں میں ایک بات آپ سے میں نے عرض کہ اللہ جیسے صفات اختیار کرو، جتنے زیادہ صفات الہی ذات حاصل کرتے رہو گے اتنی ہی زیادہ انسانیت کی عزت بڑھتی رہے۔ یہاں تک کہ جب انسان 100% اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے، 100% میں نے کہا ہے آپ سے، تو ایسا انسان تخلق باخلاق اللہ کی حیثیت سے معصوم کہلاتا ہے۔ تو معصوم ہونا کسی انسان کی عزت کی آخری منزل ہے، معصوم۔ تو جو ہے نا قائل، معصوم کتنے ہیں دنیا میں؟ مذہبی نقطۂ نظر سے، عام دنیاوی نہ کہیں، دنیاوی نقطۂ نظر سے تو ہر بچہ بھی معصوم ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے انسانوں میں تمام انبیاء معصوم ہیں یا نہیں؟ اور 2 خواتین، ایک جناب مریم، ایک حضور سیدہ طاہرہ، اور 12 امام، یہ معصوم۔ عام طور پہ اگر ہمارے بچوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں 14 معصوم، حالانکہ اتنے معصوم۔ بات یہ ہے 14 معصوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معصوموں کے صنف میں سب سے اونچی قسم ہے، یہ بڑی اونچی کوالٹی ہے ان 14 کی، اور اس کوالٹی کو عربی الفاظ میں نہیں ادا کرنا چاہتا۔ عام طور پہ میرے متعلق یہی مشہور ہے کہ اسے عربی آتی ہی نہیں، اور میں بھی کہتا ہوں نہیں آتی۔ ایک ترکاری ہے عربی میں، وہ بھی نہیں کھاتا، آتی نہیں۔ میں اپنی اردو زبان میں ہر بات کہتا ہوں، میں اردو دانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ البتہ میں نے مدینے میں، مکے میں عربی میں بھی تقریریں کی ہیں بے تکلف، یہاں میں اپنی اردو والوں سے بات کرتا ہوں۔ ہمارے ان 14 معصوموں میں اور باقی معصوموں میں اردو زبان میں سمجھیں آپ یہ فرق ہے کہ باقی معصوم وہی کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہو، کبھی ایسا کام نہیں کرتے وہ جو ٹھیک نہ ہو، وہی کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہو۔ پہلے وہ تلاش کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، پھر وہ کرتے ہیں، اور یہ 14 جو کر دیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمجھا تو ان میں وہ پہلے ٹھیک تلاش کرتے ہیں اور یہ جو کر دیں بس وہ ٹھیک۔ یہ ان 14 میں اور باقی میں فرق ہے، یہ کوالٹی کا فرق ہے۔ اس کی تعداد وہاں زیادہ ہے، یہ یہاں زیادہ ہے۔ یہ 14 ہمارے معصوم ہیں۔ تو جو ہے نا قائل، خیر یہ عصمت کی بحث اپنی جگہ، پھر کبھی اگر مجلس ہو اور اس میں موضوع ہی عصمت ہو تو عصمت کے متعلق جو میرے ذاتی نظریات ہیں وہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ انشاءاللہ علماء کرام نے ان کی بڑی داد دی ہے اور آپ حضرات بھی خوش ہوں گے۔ تو 1,24,000 انبیاء معصوم اور یہ حضرات معصوم، اور جو ہے نا فائل 14 معصوم ایک اور 1,24,000 انبیاء معصوم۔ تو یہ جتنے بھی نبی معصوم ہیں ان کی جو اولاد ہے، مثلا آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، یہ باپ کے معصوم ہونے کی وجہ سے معصوم زادے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، خود معصوم ہوں یا نہ ہوں، معصوم زادے تو ہیں نا۔ معصوموں کی اولاد معصوم زادے ہیں یا نہیں؟ ہر نبی کی اولاد معصوم زادہ ہے یا نہیں؟ یہ صاحبان ٹھیک ہے نا؟
بڑی آسان طریقے سے بات ہو رہی نا آپ سے. کیونکہ نبی معصوم ہے تو ہر نبی کا بیٹا یا بیٹی وہ معصوم زیادہ ہے کہ نہیں؟ خود معصوم ہو یا نہ ہو، معصوم زیادہ ہے. جس طرح شاہ کی اولاد خود شاہ ہو یا نہ ہو شہزادہ تو ہے، اسی طرح معصوم کی اولاد خود معصوم ہو یا نہ ہو معصوم زیادہ تو ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہیں؟ مگر جتنے بھی نبی زادے ہیں وہ لازماً معصوم زادے ہیں، مگر یہ معصوم زادگی کی صفات نبی زادوں میں یک طرفہ ہے. باپ نبی معصوم تھے، مائیں معصوم نہیں تھی. ہر نبی کی بیوی یہ ضروری نہیں کہ وہ معصوم ہو، سمجھے نا؟ باپ نبی معصوم ہے تو ہر نبی کا بیٹا کہے گا میں وہ ہوں کہ میرا باپ معصوم ہے. بس آگے چپ، آگے خاموش. تو جو ہے نا صاحب، ماں کے وہ مومنہ تھی. اگر نبی کے گھر میں مومنہ بیوی نہ ہو تو اس کے اولاد ہو سکتی ہی. معصوم نبی کے گھر اسی خاتون سے اولاد ہوگی جو مومنہ. غیر مومنہ خاتون سے اولاد نبی کے گھر ہو سکتی ہی. آپ کہیں گے نوح کی ایک بیوی غیر مومنہ تھی اور اس کے گھر ایک بیٹا تھا نامراد تھا تو وہ بھی بڑا نالائق تھا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نالائق بیٹا جو تھا نا نبی کا، جہاں بے نوح کا، اس طرح نوح تو محاورہ بن گیا، وہ حضرت نوح کا نہیں تھا، وہ ان کی بیوی کے ساتھ آیا تھا. کیونکہ پلا تھا نوح کے گھر، اس لیے نوح کا بیٹا کہا تھا. تو جو بچے یا بچیاں نبی کے گھر پل جائیں وہ نبی زادہ یا نبی زادی. یہ بات ہے. خیر یہ اپنی جگہ قصہ ہے. تو مومنہ خاتون سے اولاد ہوتی ہے نبی کے گھر، سمجھے نہ ہوں. تو ہر نبی کا بیٹا یہ فخریہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں مومنہ، میرا باپ معصوم. سبحان اللہ، بہت اچھا. ہر نبی کا بیٹا پورے فخر سے یہ اعلان کر سکتا ہے. اور اگر خود بھی وہ نبی ہے تو یہ تو جناب سونے کو سواگا ہو گیا کہ دیکھو میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم اور میری ماں مومنہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. توجہ ہے نا صاحب. اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو معصوم زیادہ تو ہے، اس کی تو کوئی شک و شبہ نہیں. ہر میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آدم سے لے کر اور حضور رسالت مآب تک، سمجھے، تمام یہ حضرات اور ان کی اولاد پورے فخر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم معصوم کے اولاد ہیں اور ماں ہماری مومنہ. یہ ساتھ ماں کی بیٹی بھی کہہ سکتی ہے یہ بڑے فخر سے کہ میرا باپ معصوم، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ مومنہ. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مومنہ کہ بالکل مومنہ. کتنی بڑی مومنہ کہ ام المومنین، مومنہ ہی نہیں ام المومنین. مگر میں جیسا میں ذرا اس معاملے میں تھوڑی سی اس کی سب گستاخی کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بے شک میرے 2 تماچے مار دینا، مگر میں آپ کے ام المومنین نہیں لکھوں. مومنین کی مائیں تو وہ نبی کی ازواج محترمہ ہیں جن کے اپنے اولاد نہیں تھے، اور وہ اولاد نہ ہونے سے نسوالی فطرت کے مطابق اداس رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے سمجھایا کہ اگر تمہارے نہیں ہے تو او جانے تم مومنوں کو بچا کرو، اور جس کے خود اپنے اولاد موجود ہو وہ ہے ام المعصومین. وہ ہے ام السادات. سے کیا ضرورت ہے ام المومنین کہلانے کی؟ تو خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کہہ سکتی ہے کہ ہم معصوم کے بیٹے ہیں، معصوم کی بیٹیاں ہیں یا بیٹی ہیں، ماں ہماری مومنہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. آدم سے لے کے یہاں پر ہر نبی کا بیٹا باپ کی طرف سے کہے گا ہم معصوم زادی. ایک اور صرف ایک انسان ہے
جو یہ کہے گا کھڑے ہو کر آدم سے خاتم تک کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں معصوم. کون؟ جناب عیسیٰ. میری ماں معصوم. یہ کون کہتا ہے؟ جناب عیسیٰ. باقی سب کے باپ معصوم ہیں. یہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میری ماں معصومہ ہے. مگر بات وہی رہی، وہ بھی ایک طرف سے معصوم زادے باپ کی طرف سے، یہ بھی ایک طرف سے معصوم زادے ماں کی طرف سے باپ ہے. بات وہی رہی، سمجھے نا. مگر فرق یہ ہو گیا ماں کے معصومہ ہونے سے کہ معصومہ بیٹے ماں کے بیٹے کو موت نہیں آئی. ماں کے معصومہ ہونے کی یہ تاثیر ہو گئی کہ وہ زندہ جاوید ہوگی، زندہ ہے، اور زندہ ہو کے اسے چرخ چہارم کو بٹھا رکھا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے وہ خوب غور سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاسبان ہیں، ہمارے چوکیدار ہیں کہ ہم کہیں تباہ تو نہیں ہو رہے. اور جب وہ دیکھیں گے واقعی چوری ہونے لگی، بالکل تباہ ہونے لگے، تو پھر مانی بیٹھے رہیں گے. چوکیدار اس وقت دروازے پہ بیٹھا ہے بنچ پہ، جب تک کہتا ہے کہ خیریت ہے، اور جب دیکھے گا چوری ہونے لگی تو پھر دوڑ کے آتا ہے. تو عیسیٰ نے آنا ہے دوڑ کے جو خطرہ دیکھی ہم نے. اور یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی کارخانے مکان بینک میں اگر چوکیدار ہو تو اگر کوئی ڈاکی چور آئے گا تو بینک کو بعد میں لوٹے گا، چوکی سے مارے گا. تو جو یہ اعلان کرے کہ مسلمانوں کا چوکیدار یعنی عیسیٰ مر گیا، سمجھو ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی نقب لگانا چاہتا ہے جبھی تو ہمارے چوکیدار کو مار رہا ہے، کہیں سے بھی ہے ہمارے اندر فساد کرنا چاہتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو اس کا بھروسہ نہ کرنا، چاہے غیر ہو چاہے اپنا، چاہے آزاد ہو چاہے غلام. جو عیسیٰ کے مرنے کا اعلان کرے سمجھو نقب لگانا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. خیر تو میرے محترم سامعین، عیسیٰ ایک ایسی شخص ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جو کہتا ہے میں ماں کی طرف سے معصومہ زادہ ہوں، اور اس کا شرف یہ ملا کہ زندہ جاوید ہوگی. تو جو ہے نا صاحب. اب جناب چلیے یہ سلسلہ قبلہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کہتی میں وہ ہوں کہ میرا باپ معصومین کا بادشاہ، اور قبلہ معاف مومنہ، مومن عورتوں کی شہنشاہ مگر مومنہ. ٹھیک. اب اتفاق سمجھیے اسے یا قدرت کا قانون. لفظ اتفاق میرے اتفاقاً نکل گیا. قدرت کا قانون کہ دو خواتین معصومہ آئیں، ایک مریم ایک سیدہ. مریم کی شادی نہ ہوئی لیکن معصومہ خاتون غیر معصوم شوہر کی ماتحت ہو سکتی ہی نہیں. اس زمانے میں کوئی معصوم مرد ایسا نہیں تھا جہاں یہ معصومہ خاتون کی شادی ہو. اللہ نے اپنے نظام کو توڑ دیا، جو اس کا قانون ہے پیدائش میں سے توڑ دیا، مگر معصومہ کا عرض غیر معصومہ سے نہیں بھول گیا. سمجھو. اب آئی جناب سیدہ طاہرہ. اللہ نے کہا سنو، مریم بھی معصومہ تھی، سیدہ بھی معصومہ ہے، میں نے اس کی شادی نہیں ہونے دی. بڑی پاک خاتون اور پاک بچے کی ماں، مگر دشمنوں کو اعتراض کرنے کا غلط صحیح موقع مل گیا. کیا تھا نا مریم پہ اعتراض دشمنوں نے، تو صاحبان ٹھیک ہے نا، کیا تھا نا. جب بچے کو گود میں لے کے آئیں نا سامنے یہودیوں کے تو نمرا شور مچانے لگے، مریم یہ بچہ کیسے؟ کہا تھا نہیں. چلو ایک منٹ کے لیے صحیح اعتراض تو کیا، اور بچے نے اس اعتراض کو ختم کر دیا دو، مگر ہوا تو صحیح. وہاں اعتراض ہوا تو رفع ہو گیا، یہ اور بات ہے. اس معصومہ کے لیے میں ایسا موقع اب نہیں دوں گا کہ پھر مجھے صفائی کی ضرورت پڑے اور اعتراض. لیکن اس کی عصمت کی شان اور تھی، اس کی عصمت کی شان اور ہے. اسے صرف اتنی عصمت ملی تھی مریم کو کہ ایک کش چل کر عیسیٰ تک ختم ہو گئی، اور اسے اتنی عصمت ملی ہے کہ 12 کش چل کے قیامت تک قائم رہے گی. اتنی بڑی معصومہ کے لیے میں اعتراض کا موقع ہی نہیں آنے دوں گا. لہٰذا اس نے پہلے سے کر دیا. اتنی بڑی معصومہ کو جب بھیجا دنیا میں جب اس کی حیثیت کا معصوم پہلے بھیجا، تاکہ
کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں. توجہ ہے نا صاحب. اور اس معصوم کو بھیجا اس انداز سے کہ سب سے بڑی معصومہ کو سب سے بڑے معصوم کے گھر میں بھیجا, محمد کے گھر میں. سب سے بڑی معصومہ سب سے بڑے معصوم کے گھر میں آئی. اب اس کے لیے شوہر کا انتظام کرنا چاہتا ہے اللہ کہ اس کا شوہر بھی ہو, مگر اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری فطرتوں کو جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ نسوانی فطرت یہ ہے کہ شوہر کسی حیثیت سے اگر کم ہے تو روز تانے ہوتی ہیں زندگی پر. مالدار عورت کو غریب شوہر مل جائے اور نامراد تیرے گھر میں رکھا جائے, وہ کما کما کے مر گیا, بیوی کے ہوش ہی ٹھیک نہیں ہے. پڑھی لکھی بیوی کو جاہل شوہر مل جائے, بیٹھ بدتمیز, تجھے کیا پتا. روز جھگڑا ہو, جب تک برابر کی بات نہ ہو جب تک یہ کام چلتا ہی. اب اللہ نے کہا سب سے بڑے معصوم کے گھر, سب سے بڑے معصوم کے گھر سب سے بڑی معصومہ پیدا کرنا, اور اس کی شادی بھی کرنی ہے میں نے. اگر کسی ایسے ویسے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو روز تانے دیا کرے گی کہ میں سب سے بڑے معصوم کے گھر پیدا ہوں, اور وہ بیچارہ سر جھکا دیا کرے گی. میں ایسا انتظام کروں گا کہ سب سے بڑے معصوم کے گھر پیدا ہونے والی جب فخر سے کہے کہ میرا باپ وہ ہے جو قاب قوسین کو چھو کے آیا, جو سب سے بڑا معصوم ہے, تو شوہر بھی ہنس کے کہہ دے کہ میرا تیرا کیا مقابلہ, وہ تھا تو بندہ میں اس کے گھر پیدا ہوا ہوں. جو خدا اللہ نے یہ انتظام کر لیا تمہیں, تو جو ہے نا ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کہ گھر بنوائے اور اس کے اندر یہ انتظامات کرے. ایک بندے کو پیدا کر دیا اس گھر میں اس لیے کہ میں نے سب سے بڑے معصوم کے گھر پیدا ہونے والی لڑکی کا رشتہ کرنا. اب بڑے معصوم کو بھی پتا تھا کہ میری لڑکی کا رشتہ کہاں ہوگا, اسے علم تھا, اسے پتا تھا, اور وہ بڑا خوش تھا. لڑکی والا بڑا گھر دیکھ کے رشتہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا گھر مل رہا تھا اسے رشتے کے لیے, مگر اپنی سے نہیں کہتا. لیکن لڑکی والے کتنا ہی پسند کرتے ہیں داماد کے گھر کو, مگر رشتے کے معاملے میں لڑکی والا پہل نہیں کرتا. ادھر سے تحریک ہو تو ہاں کریں. اب لوگ آ رہے ہیں رشتہ لے کے, مگر لڑکی کا باپ کہتا نہیں, نہیں, بالکل نہیں. اب لوگ اس کے پاس گئے جو سب سے بڑے گھر میں پیدا ہوا تھا کہ جاؤ بھائی تم بھی اپنے رشتے کو کہو کہ میں تو نہیں جاتا. کیوں کہ میں جس گھر پیدا ہوا ہوں جب اس کا بڑا موجود ہے تو میں تو ہوں. اب آپ رشتہ کرے گا مجھ سے کہا. اب حضور پیدا کر کے اپنے گھر میں لم یلد ولم یولد کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. رشتہ بھی ہو, شادی بھی ہو, بیاہ بھی ہو, برات بھی ہو, پیدا تو کر لیا اپنے گھر میں, اب سارے کام کرنے پڑتے ہیں. سمجھے, فوراً وہی کا وائرلیس لگا. یہ قدرتی وائرلیس ہے جس کا نام جبرائیل ہے. سنتے بھی ہو, ہم اپنے گھر والے لڑکے سے بھائی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جناب یہ باتیں چپکے چپکے نہیں ہو, باقاعدہ منگنی ہو تو ہم ہاں یا نہ کریں. باقاعدہ پیغام بھیجو, بہت اچھا, دنیا بھی جیسے کہ پیغام آیا ہے, پھر کریں گے شادی. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو مشکل بن گئی, میں نے کہاں براتی ہوں شادی کی, مگر جو شادی والے محمد کو بھی کیا یاد کرے گا. آج میری طرف سے شادی کا انتظام ہے. حضور والا عالم بالا بھی جس کا مجھے تصور بھی نہیں کون سا عالم تھا, اللہ نے اس کی سجاوٹ کی. وہ اللہ جیسا سجانے والا, اللہ نے کس طرح سجی ہوگی وہ میں, خدا نے کس طرح راستہ ہوئی ہوگی وہ میں, کیوں بچوں تصور میں آ سکتا ہے اللہ کی سجاوٹ. اللہ نے کہے سجی ہوگی وہ. پہلے جب میں تمہاری عمر کا تھا جب اس سجاوٹ کی باتیں کیا کرتا تھا اور لوگ بھی بڑی واہ واہ کیا کرتے تھے, پر اب میں وہ باتیں نہیں کرتا, تو بچپن کی باتیں نہیں. اب تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس طرح وہ محفل سجائی. اور جب وہ محفل سج گئی تو اس محفل میں بیٹھنے والی ہستیاں, انبیاء, فرشتے سب, اور عالم بالا کی تمام مخلوق سب حاضر. اللہ جانے آج ہمیں کیوں بلایا گیا ہے اس محفل میں. سب جب حاضر ہو گئے تو اعلیٰ حضرت خود اپنی قدوسیت جلال کے ساتھ اس بزم کے صدر بنے,
اور صدار کی تقریر میں فرمایا، اے آسمانی مخلوق، اے سکان سماوات، ما بدولت و اقبال، آج یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پیغام لے جائے زمین پر محمد کے، ہم اس کی لڑکی کا رشتہ چاہتے ہیں، اس لڑکے سے جو ہمارے گھر پیدا ہوئی۔ کون رشتہ لے کر جائے گا؟ جبریل اٹھے، ادب سے سلام کیا، اعلی حضرت میں روز کا جانے والا، میں حرم سرائے شاہی کا پیک ہوں، مجھے حکم ہو کہ نہیں جبریل، آج تم نہیں جا سکتے، تمہاری دستوری تمہیں ملے گی، تمہارا انعام تمہیں ملے گا، تم فکر نہ کرو، مگر آج تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہارا کام ہے ہمارے گھر سے ڈاک لے کر محمد کے گھر جانا۔ تم چٹھی رسا ہو، تم ڈاک لے جانے والے ہو، ڈاک جاتی ہے معمولی کاموں کے لیے، یہ ہے رشتے کا معاملہ، یہ ہم ڈاک سے نہیں طے کرنا چاہتے، یہ خطوں سے نہیں طے کرنا چاہتے، یہ ہم تاروں سے طے کریں گے۔ یہ سب باتیں اب خیال ہو گئی، یہ پیری کے ولولے ہیں، خزاں کی بہار ہے۔ کبھی جوانی کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی تو گھنٹوں گزر جاتے تھے صرف تاروں کے بیان میں، اور آپ اتنے الجھتے تھے تاروں میں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب تو میرے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ جب تاروں کی بات آئی تو سارے ستاروں کا شہنشاہ خورشید وہ چمک کے سامنے آیا۔ اگر ستاروں کے اوپر بات ہے تاروں پہ تو میں جاؤں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم جا سکتے ہو، مگر بات یہ ہے کہ معاملہ خوشی کا ہے، معاملہ شادی کا ہے، اور شادی کے موقع پہ جلنے والوں کا کوئی کام۔ بڑا اداس ہو کے سورج بیٹھے گا، یہ تو بڑی تمنا تھی میں جاؤں، کہ اداس نہ ہو۔ اگر دولہا کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو کسی دن شام کو پلٹ کے دیکھ لینا۔ آج چاند چاند ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں آؤ میرے چاند، آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، خدا گواہ کہ میرے منبر کے پاس بیٹھنے والے نوجوان ہیں۔ خدا تمہیں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، چاند جی تم جا سکتے ہو، تم چلے جاؤ۔ چاند کچھ شرما سا گیا، کیوں شرماتے کیوں ہوں؟ یہاں چلے جاؤ بیٹا۔ جناب گزارش یہ ہے کہ جانے میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جہاں بھیج رہے ہو وہ تیرے محبوب کا کوچہ ہے، وہ تیرے معشوق کی گلی ہے، وہ محمد کا گھر ہے۔ میں کبھی کبھار ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، میں کٹ کر جاتا ہوں۔ زہرا تم جاؤ۔ زہرا وہاں سے روانہ ہوا، آیا، رشتہ ہوا، بڑا مختصر کر دیا بات کو، کیونکہ پھر تھک گیا تو فائدہ کیا ہوا، نبی تو امام حسن تک پہنچنا ہے نہیں، اور آج وہ نقطہ امام حسن کے متعلق کہنا ہے جو آپ لوگ محفوظ رہیں تعلیم۔ آ گیا، رشتہ ہو گیا، محمد منگنی ہو گئی کہ ہو گئی، رشتہ ہو گیا کہ ہو گیا۔ آج رشتے کی خوشی میں تم نے بیٹی کو کیا دیا زیور میں؟ کہ میں نے تصویر دی ہے، تصویر ہے سیدہ، یہ میں نے کچھ تصویر تم نے، امام ہم دیں گے تاکہ تصویر مکمل ہو جائے۔ آج تصویر مکمل ہو ہم، مگر وہ نامراد ننگڑا ہونے کے باوجود پیدا ہوتا تھا یو پی میں اور دکھتا تھا پنجاب میں۔ اب جس کا دل گھر میں نہ لگے اسے کون روکے؟ لاکھ کوشش کرو، ٹانگیں توڑو، لنگڑا کرو، گھر میں بٹھاؤ، جس کا دل گھر میں بیٹھنے میں نہ لگے اسے کون روکے؟ تو ہمارا عام تھا یو پی کا،
تو طریقہ یہ تھا اس کا آم کا کہ گٹھلی زمین میں ڈال دی، بڑی مختصر بات، چند دن کے بعد پودا اگایا، اس کے پانی دیا، رکھوالی کی، 5-4 سال کے بعد درخت ہو گیا، آم ہو گیا، یہ لیجیے کھانا شروع کر دی۔ اب اس سے فصل آنے لگی، ہر سال فصل آتی، آم کھاتے۔ ہم نے جب 100-200 برس گزر گئے تو اب اس سے فصل آنا بند ہو گئی، اب نہیں آتی فصل، بڑی طبیعت پریشان، بھائی بڑا ہی اچھا درخت تھا، بڑے ہی لاجواب ہم، اب اس میں فصل نہیں آتی، کیا کریں؟ اگر اب آ جائے تو ہم اس کی گٹھلی بو دیں تاکہ نیا ہو جائے، اور مگر اب تو فصل نہیں آتی۔ سمجھدار مالی نے کہا میاں گھبراتے کیوں ہو، میں اس کی قلم لگایا دیتا ہوں۔ تو اس نے ایک آم کا پودا اور جگہ اگایا اپنے گھر، اور جب اس کے گھر اگا ہوا پودا ذرا سیانہ ہوا تو اسے اس ختم ہونے والے آم کے درخت کے نیچے رکھا، اور اس ختم ہونے والے درخت کی ایک شاخ اس پودے کے ساتھ قلم بند کر دی۔ جب پیروں میں ٹھیک ہو گیا اس شاخ کو درخت سے کاٹ دیا، اب یہ پودا اسے لے کے گھر آ گیا۔ اس طرح ختم ہونے والا باقی ہو جاتا۔ یہ عام کی بات ہے، بین یہی دستور اس درخت کے ساتھ ہوا جسے نبوت کہتے ہیں۔ یہ درخت اللہ نے لگایا، نبوت نہ نہیں، اور خوب بہاریں دی اس میں، 1,24,000 فصلیں دے کر جب یہ درخت بلا فصل ہو گیا، آخری نبی آ گیا اور بلا فصل ہو گیا، اللہ نے کہا تو ختم ہو جائے گا، اب تو اس سے فصل نہیں آئے گی۔ تو جس جنس کی نبوت تھی اسی جنس کا ایک پودا اللہ نے اپنے گھر اگایا، جس جنس کی نبوت تھی اسی جنس کا پودا اپنے گھر اگایا۔ اور وہ بچوں کیا یاد کرو گے، پودا تھا زوردار، اگایا اپنے گھر، زوردار تھا چونکہ پودا، گملے میں شگاف آ گیا، اور جب اللہ کے گھر اگا ہوا نبوت کی جنس کا پودا ذرا سیانہ ہوا تو ختم ہونے والے شجر نبوت کے زیر سایہ رکھ دیا، اس کی آب و ہوا میں پل کے جب تک پرزے نکال دیے تو اس کی ایک شاخ اس کے ساتھ قلم بند کر دی۔ یہ طریقہ ہے کسی ختم ہونے والے کو قائم کرنے کا، یہ انداز ہوا حضور۔ تو رب رسول کے گھر کی بیٹی، اللہ کے گھر کا بیٹا، شادی ہو گئی۔ اب یہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے پہلا جوڑا ایسا آیا ہے دنیا میں، جب سے دنیا بنی ہے کہ جس میں باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم۔ اس سے پہلے یہ مثال کہیں آئی نہیں تھی، یا باپ معصوم ہے تو ماں نہیں، اور ماں معصومہ ہے تو باپ نہیں۔ یہ پہلا جوڑا دنیا میں آیا ہے یہ فاطمہ کا، جس میں باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم۔ پوری توجہ ہے نا صاحب، میری بات پہ غور ہے نا تمہارا؟ اب بتائیے، میرے معصوم باپ سے پیدا ہونے والے معصوم زادے اور میری معصومہ ماں سے پیدا ہونے والا معصومہ زادہ اگر زندہ جاوید ہونے اور فخر کریں تو بے شک کریں، مگر اس کی کیا شان ہوگی جس کا باپ بھی معصوم اور جس کی ماں بھی معصوم؟ اور ایسا بچہ جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصوم ہو، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے سب سے پہلا ایسا بچہ جو دنیا میں آیا اس کا نام تھا حسن۔ حسن سے پہلے کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور جس کا باپ بھی معصوم ہو۔ کوئی توجہ ہے نا شاید؟ بتاؤ یہ ایسی فضیلت ہے جس میں حسن منفرد ہے کہ نہیں؟ بعد میں چاہے کوئی اور آ جائے، پہلا بچہ یہ جس کی ماں بھی معصوم ہو اور جس کا باپ بھی معصوم۔ اور اگر اس محفل میں کوئی اردو کا ادیب ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادیب صاحبان کسی زبان میں کسی لفظ کا اضافہ کر دینا، یا اگر ادیب اسے پسند کر دیں تو بڑا کمال ہے۔ میں نے منبری زبان میں کئی لفظوں کا ایسا اضافہ کیا ہے جو مجھ سے پہلے نہیں بولے جاتے تھے، اب بولے جانے لگے عام ہو۔ تو اگر آپ اسے برداشت کر لیں تو میں حسن کو دیکھ کر
یہ فقرہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصومہ، تو ایسا بچہ نجیب العصمتین ہے کہ نہیں؟ طرفین کا لفظ یہاں نجیب العصمتین ہے کہ نہیں؟ اس کی ماں بھی معصوم ہے اور اس کا نجیب العصمتین بچہ ہے کہ یہ؟ اس لفظ کو آپ اردو زبان میں اضافہ سمجھیں کہ ایک نجیب العصمتین بچہ دنیا کے اندر حسن بات آج پیدا ہوا ہے 15 نجیب العصمتین. توجہ ہے نا صاحبان، یہ ہے حسن نجیب العصمتین. توجہ ہے نا حضور والا آ گیا دنیا میں. ادھر حسن نے اس دنیا میں نزول اجلال فرمایا بحیثیت نجیب العصمتین ہونے کے، اور ادھر رسول نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا میرے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے یا بچہ. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اس آیت کی تفسیر آج شروع ہوئی، آج کوثر کی آمد ہوئی ہے. سمجھے نا حضور؟ حسن آ گئے، رسول نے گود میں لیا، پیار کیا، محبت کی. اب حسن نے مسکرا کے پیدا ہوتے ہی نانا کی زبان منہ میں لے لی، ہونٹوں میں لے لی. آپ کہیں یہ کون سی بات ہے؟ علی بھی یہ زبان چوس چکے ہیں. تو علی نے جب یہ زبان چوسی تھی تو محمد کا احسان تھا، اور علی کے بعد حسن نے جو چوسی تو احسان نہیں، باپ کا مال تھا. حسن کے باپ کا مال تھا. اس زبان کو چوسنا شروع کر دیا. اور پہلی غذا لعاب دہن رسول. اور کیوں بھائی پہلی غذا کو بچے کی کیا کہتی ہیں؟ گھٹی گھٹی بات نہ کریں، صاف بات کریں. کیا کہتی ہیں؟ پہلی خوراک کو بچے کی. ہاں وہی جو تم کہہ رہے ہو، ہاں وہ کہتے ہیں. اور سنا ہے کہ ساری زندگی پہلی خوراک کا اثر رہتا ہے. سنا ہے. تو بتائیے جس کی پہلی خوراک آب عصمت میں بھری ہوئی زبان ہو، مانن تو کاری ہوا کے پہرے والی زبان ہو، اس کے حسن میں کوئی کمی کبھی قیامت تک آ سکتی. جس کو یہ گھٹی ملی ہو بقولات کی، یہ زبان کی. اب ذرا جناب بڑھنا شروع ہوا تو اللہ نے اسی نجیب العصمتین صفت کا ایک بچہ اور عطا کر دیا. اللہ جیسا قادر مطلق اور محمد جیسا انسان دوسرے بچے کو لے کے سوچتے رہے اس کا نام کیا رکھیں، مگر نجیب العصمتین حسن نے ایسی ریزرو کرائی تھی اپنے لیے کہ دوسرے بچے کے لیے نیا نام نہ ملا سوائے اس کے یہ کہنا پڑا چھوٹا حسن. حسین کے نام میں چھوٹا حسن. یہ حسن کی خصوصیت سے نجیب العصمتین کہ حسین کے لیے کہنا پڑا چھوٹا حسن. تو جو ہے نا صاحبان، اس حسن کی آج دنیا میں آمد. کیوں بھائی؟ سب سے بڑی مبارکباد کا دن ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، خوشی کا دن ہے یا نہیں؟ ولی عہد بہادر کی پیدائش میں جو خوشی ہوتی ہے باقی بچوں میں وہ بات نہیں ہوتی. بتاؤ خوشی کا دن ہے یا نہیں؟ بڑی مسرت کا دن ہے یا نہیں؟ بڑی شان کا دن ہے یا نہیں؟ اللہ تم سب کو سلامت رکھے، اللہ تم سب کو خوش رکھے، اللہ تم سب کو آباد رکھے. اب اس کے بعد تربیت کس طرح ہوئی، پرورش کس طرح ہوئی، زندگی میں اس نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا، اس کی بدولت ہمیں کیا ملا، ہمیں کتنے فیض اس کے پہنچے، دشمنوں نے کس کس طرح اسے ستایا، اس نے دشمنوں کی سازشوں کو کس کس طرح ختم کیا. یہ ساری باتیں اگر میں زندہ رہا، خیریت رہی، تو کل کی منزل آج میں تھک گیا. اتنی بات کافی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا یہ ختم ہو گیا ہوگا. ہاں اس لیے کہہ رہے بس اب بھائی بس اب کل کو انشاءاللہ بشرط زندگی کل آپ سے بیان کریں گے. اب تم ایسا کرنا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر کے کسی باہر والے سے نہ سننا کہ کیا ہوا گھر میں. اگر آپ کو مالک تک رسائی نہ ہو تو قمبر سے سننا. اس گھر کا غلام قمبر آپ کو سنا سکے گا کہ پھر کیا ہوا اس گھر میں. خدا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے. مجھے زکام میں تنگ کیا ہوا ہے، میں آپ
خدا حافظ.